اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر نذیر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج میں ایک بہت تشویشناک صورتحال سے اپنے دوستوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ صورتحال ہے تعلیم کی اس وقت زبوں حالی۔ اس وقت جو تعلیم کی حالت چل رہی ہے پاکستان کے اندر، 2019 20 21 3 سالوں میں کسی بچے نے میٹرک نہیں کیا، کوئی بچہ 9ویں سے 10ویں میں نہیں گیا، کوئی تیسری سے چوتھی کلاس میں نہیں گیا، کوئی 5ویں سے 6ٹھی میں نہیں گیا۔ کتنا بڑا نقصان ہے یہ! نقصان بظاہر ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو رہا، لیکن اس کا آنے والے وقت میں، فیوچر میں اس کا اتنا بڑا نقصان آپ کو اس صورت میں نظر آئے گا کہ جو بچے 9ویں 10ویں کلاس میں تھے، جن کے والدین ایک متوسط فیملی سے تعلق رکھتے تھے، وہ اپنے بچوں کو مزید تعلیم دینے سے بالکل آراز کر چکے ہیں۔ وہ بیچارے، ان کے پاس سپورٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ویلتھ نہیں ہے، ان کے پاس کاروبار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اب میں پریشان اس بات پر ہوں کہ ہمارے ان بچوں کا کیا ہوگا جو آنے والا وقت ہے، وہ ان بچوں کو کس طرح سے بچوں کے ساتھ بیہیو کرے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے وہی بچے جو 9ویں اور 10ویں کلاس کے اندر اس سال یا پچھلے سال میں جو سکولنگ چھوڑ چکے ہیں، 1,80,000 طلبہ جو ہیں وہ سکول گوئنگ بچہ جو ہے وہ سکولوں کو چھوڑ کر اپنے کسی نہ کسی کاروبار میں لگ گیا۔ اب وہ کاروبار میں کس کاروبار میں لگا ہوگا؟ میں اپنی آپ کو بتاتا ہوں، یہاں محلے میں میں نے سنا ہے کہ آج کل چوری کے وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، موٹر سائیکلوں پر موبائل چھیننے کی وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لوگوں کے پرس چھین کر بھاگ جانے کی وارداتیں آج کل زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اب جو بچے موبائل ہاتھ میں لے کر ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں اور ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا رہے ہیں اور لائکس لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، اور جناب اپنے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، یہ ہماری قوم کدھر جا رہی ہے؟ یہ ہمارے لوگ کس طرف راغب ہو گئے؟ ہم اپنے بچوں کو، کوئی ہمارے پاس سکھانے کے لیے کوئی سکل نہیں رہے گی، ہمارے پاس کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہم اپنے بچے کو انوالو کر کے اس کو وہاں موٹیویٹ کر سکیں کہ بھئی یہاں کام کرو، یہاں اس کام کے اندر چارم ہے، یہاں پہ آپ کو دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی۔ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ملک کے اندر اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کام کرنے کا کہ ہمارے پاس کھیلوں کا سامان دنیا کا سب سے بہترین سامان ہوتا ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر خواتین فٹ بال بناتی ہیں، سیالکوٹ کے اندر خواتین اپنے ہاتھوں سے فٹ بال بناتی ہیں، اور وہ فٹ بال جو ہے ہاتھوں سے بنا ہوا وہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ چائنا نے اس دفعہ جو فیفا کا ورلڈ کپ تھا، چائنا نے کوشش کی کہ وہ فٹ بال ہم تیار کریں گے، انہوں نے فٹ بال بنایا، اور فیفا کے ورلڈ کپ کے اندر اس فٹ بال پر اعتراض ہو گیا کہ یہ فٹ بال اس لیول کا، اس معیار کا نہیں ہے۔ چائنا میں ہائی کوالٹی مشینری نے وہ فٹ بال تیار کی، لیکن وہ فٹ بال ریجیکٹ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں وہی ہوم اور ہینڈ میڈ جو فٹ بال ہے ہمیں وہی چاہیے، وہ ہماری ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے۔ اب سرجیکل ایکوپمنٹس ہوں، یہ آلات جراحی ہوں، یا سپورٹس کا سامان ہو، یہ سارے کا سارا ہمارے پاکستان کے اندر تیار ہوتا ہے، اور جو لوگ بناتے تھے ان کے پاس نسلوں سے یہ آرٹ اور یہ فن موجود ہے۔ اب تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ میں کئی ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو ان چیزوں کے بنانے کے ماہر ہیں، لیکن ان کی عمریں کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، اور ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہی۔ اب انہوں نے جو چیز مجھے بتائی ہے اس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ ہمارے پاس یہ سکلز، یہ مہارت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس آ ہی نہیں رہے۔ ہمارے پاس شاگردی اختیار کرنے کے لیے بچوں کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ ہم سٹوڈنٹ ہیں اور یہ ہمارے استاد ہیں، ان کے اندر وہ احترام ہی نہیں ہے، وہ ادب ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو سکھائیں آگے۔ تو یہ سب سے بڑی فکر انگیز بات ہے۔ میں والدین سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور اساتذہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بچوں کو کم از کم یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ ضرور بتائیں کہ اس دنیا کے اندر سروائیو کرنے کے لیے صرف تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ہم نے کچھ نہ کچھ تو سیکھنا ہی ہوتا ہے، تب جا کے جاب ملتی آگے۔ مثال کے طور پر تعلیم حاصل کی، کمپیوٹر نہیں آتا تو تعلیم فارغ۔ اب کمپیوٹر ایک فن ہے، جب تک نہیں سیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنے کے بعد اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے احباب سے، اپنے دوستوں سے، چاہنے والوں سے، اساتذہ سے، گھر کے اندر والدین سے، اور جو گارڈینز ہیں بچوں کے، چاہے وہ جس رشتے کے ساتھ بھی گارڈین ہیں، ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے آنے والی نسل کو کوئی نہ کوئی سکل سکھائیں، کوئی نہ کوئی ان کو فن سکھائیں، چاہے ویلڈنگ کی دکان پر چھوڑ دیں، چاہے پنچر لگانے کی دکان پر چھوڑیں، چاہے موٹر سائیکلوں کی مکینک کسی کے پاس چھوڑیں،
لیکن اپنے بچوں کو اس طرف ضرور راغب کریں، نہ کہ وہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیں اور ان کو کہیں کہ بس جس طریقے سے بھی ارننگ کرنی ہے یہ اب تمہارا کام ہے۔ بچے کو کوئی پتہ نہیں ہے میں نے ارننگ کس جائز طریقے سے کرنی ہے۔ ٹک ٹاک پر ویڈیو اپلوڈ کرنے سے، یا جو آج کل ایک اور ویڈیو اپلوڈ کرنے والا، جی آپ اس میں ویڈیو لگائیں اور پیسے حاصل کریں، یہ اس طرح کے یہ کیا بچوں کو دے رہے ہیں ہم؟ یہ کیا مہارتیں ہیں؟ یہ سکلز ہیں؟ ہر بچہ، ہر گھر کے اندر 3 ایکٹر موجود ہیں جناب جی۔ وہ بچہ ایکٹنگ کرتا ہوا آ رہا ہے، اس نے کیمرہ کھمبے کے ساتھ، بجلی کے کھمبے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، اور جناب وہ ایکشن مارتا ہوا چلتا آ رہا ہے جیسے کوئی انڈیا کا اداکار ہے اور جناب فلموں میں کام کرنے والی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ان بچوں کو کہیں کہ سائیکل کا پنچر لگانا کیسے لگایا جاتا ہے پتہ ہے ان کا؟ یا سائیکل کا ٹائر کیسے کھولا، اس چیز کا پتہ ہے؟ یا گھر کے اندر ماں ذلیل ہو رہی ہے، لوگوں کے پیچھے جا کے بھاگ کے سوئچ لگا رہی ہے، بٹن خراب ہے، گھر میں موٹر مشین خراب ہوئی ہے، ماں جو جناب ماں باپ بیچارے سڑکوں پر رول رہے ہیں لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے کہ کوئی آئے ہمارے گھر میں یہ چیزیں ٹھیک کر دے۔ ہمارے بچے جو ہے جناب وہ موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور جناب وہ سیلفیاں لے رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور جناب یہ جو ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ اسی کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے اس طرف ضرور راغب کریں کہ کوئی نہ کوئی فن سیکھیں۔ یہ چھوڑیں موبائل کے چکر کو، یہ تو خراب کر رہا ہے موبائل ہماری نسل کو۔ ہمیں اس کا نقصان ہمیں تھوڑے ہی عرصے کے بعد اب ہمارے سامنے آنے والا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سارے جو نقصان ہے اللہ ان سے بچائے، ہماری نسل نو کو اللہ تعالیٰ صحیح راستے کی طرف گامزن کرے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔